ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا فإن لم یجد فلینصب عصاہ فإن لم یکن معہ عصا فلیخطط خطا ثم یضرہ ما مر امامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم نماز پڑھو تو اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لو، یعنی کھلے میدان میں نماز پڑھنی ہے تو سامنے کوئی چیز رکاوٹ رکھ لو۔ اگر ایسی کوئی چیز نہ ملے تو اپنا عصا اپنے سامنے کھڑا کر لو، کوئی چھڑی عصا بھی پاس نہ ہو تو اپنے سامنے ایک خط کھینچ لو، پھر خط کے باہر سے جو گزرتا ہے وہ آپ کو ضرر نہ دے گا، نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ اس پہ علماء کرام نے بہت بحث کی ہے۔ بعض نے فرمایا لیس الخط بشیء، سے لکیر ڈالی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن بالآخر نتیجہ یہی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی پتھر روڑا بھی نہیں ملتا، چونکہ ریگستان تھا عرب کا، تو کوئی آپ کے پاس چھڑی بھی نہیں جو سامنے کھڑی کر لیں، کوئی اینٹ پتھر بھی نہیں ملتا، کوئی چھوٹا موٹا روڑا بھی نہیں ملتا، ریت ہی ریت ہے۔ تو فرمایا ہاتھ سے لکیر کھینچ لو، اور لکیر اتنی کھینچی جائے جو صرف سجدہ کرنے تک ہو، یہ نہ ہو کہ بہت دور کھینچی جائے، تو پھر اس کے بعد سے کوئی گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ عرب کی پاک سرزمین کے لیے تھا، صحراؤں کے لیے تھا۔ ہمارے ہاں تو پتھر عام مل جاتا ہے، یا رکاوٹ رکھنے کے لیے چیزیں مل جاتی ہیں، ایسی صورتحال پیش نہیں آتی۔ عن سہل بن ابی حسمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ۔ حضرت سہل بن ابی حسمۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے 17 کی طرف نماز پڑھے تو اس کے نزدیک کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز کو قطع نہ کرے۔ فرمایا جب آگے 17 کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہو تو پھر اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے جس میں سجدہ کر لو، زیادہ فاصلہ نہ رکھیں کہ اس میں شیطان مداخلت کرتا ہے۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة لا جعله الى حاجبه الأيمن او الايسر ولا يصمده له صمدا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر وہ اس کو اپنے دائیں یا بائیں بھویں کے قریب کرتے تھے اور اس کی سیدھ کا قصد نہیں فرماتے تھے۔ یعنی 17 بھی جو کھڑا کیا جائے، یا دیوار ہو یا درخت ہو یا کوئی لکڑی کی 17 وغیرہ ہو، تو عین پیشانی کے درمیان نہیں حضور کرتے تھے،
کبھی دائیں آنکھ کے سامنے یا بائیں آنکھ کے سامنے کر لیتے تھے، عین اس کی سیدھ میں نماز ادا نہیں فرماتے تھے، یعنی بھموں کے درمیان کھڑا نہیں فرماتے تھے۔ عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما قال اطاعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن فی بادیۃ لنا معه عباس فصلى في الصحراء وليس بين يديه سترة وعمارة لنا وكلبة وصان بين يديه فما بال بذلك۔ حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم اپنے ایک جنگل میں صحرا میں تھے، اور آپ کے ساتھ عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے جنگل میں نماز پڑھی، آپ کے آگے سترہ نہ تھا، اور ہماری گدی اور ایک کتیا آپ کے سامنے کھیلتی تھی، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو اس کے لیے علماء حق فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ جتنے سے کنکری پھینکی جاتی ہے، تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کی لمبائی اوسطاً 3 گز ہوتی ہے، تو نمازی کے آگے سے 3 گز سے پرے سے کوئی گزرتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں نمازی کھڑا ہے اس سے 3 گز کے فاصلے سے اندر سے کوئی نہ گزرے، تو اس کے بعد کوئی گزرتا رہے، جانور گزرے یا انسان، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع الصلاة شیئا وادرأوا ما استطعتم فانما هو شیطان۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور نمازی کے آگے گزرنے سے جس قدر ہو سکے دور کرو، سوائے اس کے نہیں کہ وہ شیطان ہے۔ یعنی کوئی جو نمازی کے آگے سے 29 گز کے اندر سے گزرتا ہے تو اسے منع کیا جائے، وہ شیطان ہے جو نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ تیسری فصل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتی اذا سجد غمر فی قبضت رجلی اذا قام یبسطہما قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی تھی، یعنی جس طرف قبلہ تھا اس طرف میں سوتی تھی، اور میرے پاؤں حضور کے سامنے ہوتے تھے۔ جس وقت آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہلا دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھیلا دیتی، اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، کاشان نبوی پہ کوئی دیا نہیں جلتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، تو چونکہ ایک ہی بستر ہوتا تھا بارگاہ نبوت میں، اور وہ بھی یا گدے میں کھجور کے پتے بھرے ہوتے تھے، اور یا ایک کمبل ہوتا تھا، آدھا نیچے بچھا لیا آدھا اوپر لے لیا۔ تو فرمایا جس طرف میں سوتی تھی اس طرف قبلہ تھا، تو حضور رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے تو میرے پاؤں آگے ہوتے تھے، جب حضور نے سجدہ کرنا ہوتا تو مجھے ہلا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، جب حضور سجدہ فرما کر پھر کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی تھی۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے عند اللہ بھی اور عند الرسول بھی۔ نبی کے وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جب گھروں میں ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا تو وہی آتی تھی۔ تو یہ ان کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم ما له فی
أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطأ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو کہ اپنے نمازی بھائی کے آگے سے گزرنے میں کس قدر گناہ ہے تو 100 برس تک کھڑے رہو لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ عن كعب بالأحبار رضي الله عنه قال لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من يمر بين يديه في رواية أهون عليه۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو اس بات کو قبول کر لے گا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا جائے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے، یہ اس سے آسان ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى غیر سترة فإنه يقطع صلاة الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة والتجي عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی سترہ کے بغیر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی نماز گدھا، خنزیر، یہودی، آتش پرست مجوسی اور عورت گزرنے سے کاٹ دیتی ہے، نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ اور اگر وہ پتھر پھینکنے کے یعنی وہ کنکری جب شیطان کو جہاں مارتے ہیں نا، کنکری پھینکنے کی دوری سے گزرے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اس کا علماء نے یہی طے کیا ہے کہ کنکری پھینکنے کی حد 3 گز ہے، یہ 9 فٹ ہے، یعنی 3 گز سے کوئی بھی گزر جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آگے نماز کی صفتوں اور ارکان کا بیان ہے۔ باب صفت الصلاۃ، کہ نماز کیسی ادا کی جائے اور اس کے ارکان کس طرح ادا کیے جائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی فصل ہے یہ، ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال في ثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله۔ فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ففي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاة كلها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک طرف مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے نماز پڑھی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ السلام علیکم۔ آپ نے سلام کا جواب فرمایا وعلیکم السلام، اور فرمایا واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ کے بعد اس نے کہا مجھ کو سکھائیں اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پوری تسلی سے پوری طرح پہلے وضو کر، خواہ مخواہ جلدی میں چھینٹے اڑا کر کوئی جگہ گیلی کوئی خشک لے کر نہ آ جا، پوری تسلی سے ہر عضو کو ترتیب کے ساتھ دھو کر آ، پھر قبلہ کرو ہو کر اللہ اکبر کہہ، پھر جتنا قرآن جانتا ہے یہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس میں پڑھ، تسبیحات پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، اس کے بعد تلاوت جو ہے قرآن پڑھ، اور پھر رکوع میں جا، یہاں تک کہ تو رکوع میں ٹھہرے، یعنی رکوع میں جا، رکوع میں ہتھیلیاں گھٹنوں پہ رکھی جاتی ہیں اور انگلیاں پھیلا کر رکھی جاتی ہیں، اور کمر سیدھی اور سر برابر، یہ نہیں اس طرح کیا اور اس طرح ہو گئے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم ایک تسبیح جاتے جاتے پڑھتے ہیں، ایک رکوع میں پڑھتے ہیں، ایک اٹھتے اٹھتے پڑھتے ہیں، فرمایا اس طرح نہیں، پورے سکون سے 3 تسبیحات پڑھ، پھر کھڑا ہو یہاں تک کہ مطمئن ہو جائے کہ ہم پورا ہو، یہ نہیں کہ رکوع سے آدھے اٹھے اور پھر سجدے میں چلے گئے، فرمایا یہ نماز نہیں ہوتی، پوری طرح کھڑے ہو جاؤ کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ میں بیٹھ جائے، پھر سجدے میں جاؤ، اور اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے میں دونوں ہتھیلیاں زمین پر، بغلیں اوپر، ہاتھ یہ کونیاں نیچے نہیں لگی ہونی چاہیے، ہاتھ اٹھے ہوئے، اور دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، اور پاؤں کی انگلیاں جس حد تک ممکن ہو سکے وہ بھی قبلہ رو ہونی چاہیے، پیشانی اور ناک زمین پر دونوں لگنے چاہیے، اطمینان سے تکبیرات کے، پھر اٹھ، اور اگر عطیات ہے تو تسلی سے سیدھا بیٹھ کے عطیات پڑھ اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جا، اور اگر آخری رکعت ہے تو اللہ اکبر کہہ کے عطیات بیٹھ اور سکون سے ختم کر کے سلام پھیر۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ جا کر ایسا کیا، تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ٹوٹل کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کمال اس میں نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ ظاہری شرعاً ایک وقت کی نماز ادا ہوگی، اسے بے نمازی ہونے پہ کوئی سزا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ لوٹایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھ۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں جو جس طرح جانتا ہوں پڑھ چکا ہوں، لیکن اس میں صرف یہی قصور تھا کہ رکوع جاتے جاتے جلدی سے اٹھ کے کمر سیدھی نہ کی، پھر قیام نہ کیا رکوع کے بعد، بہت کم لوگ کرتے ہیں، بعض تو رکوع میں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، قیام کرتے نہیں، قیام رکن ہے نماز کا، اگر وہ فوت ہو گیا وہاں نماز ٹوٹ گئی، پھر باقی پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح سجدے میں جلتی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، سکون سے سجدہ کرو۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستفتح الصلاة بالتکبیر وقراءة بالحمد رب العالمین وكان اذا ركع
لم یشخص راسه ولم یصر به ولكن بين ذلك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع راسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين تحية وكان يفرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن العقبة الشيطان بين أن يفترش الرجل إذا ذرائه افتراش السبب وكان يختم الصلاة بالتسليم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کر نماز شروع فرماتے اللہ اکبر، اور قرأت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کے بعد شروع فرماتے۔ جب رکوع فرماتے تو اپنے سر کو نہ بلند کرتے نہ پست، وجود بھی ایک سیدھ میں ہوتا اور اسی سیدھ میں سر مبارک بھی، نہ سر نیچا کرتے نہ سر اونچا کرتے۔ اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تو جب تک قیام میں ہر ہڈی اپنے جوڑ پر بیٹھ نہ جاتی سجدے کے لیے نہیں جاتے تھے، یعنی پورا قیام فرما کر سیدھے کھڑے ہو کر پھر سجدے پر تشریف لے جاتے، اور دوسرے سجدے پر تب جاتے جب پہلے سجدے سے سیدھے بیٹھ جاتے، پورا بدن اپنی جگہ ہر ہڈی بیٹھ جاتی، پھر دوسرے سجدہ کرتے۔ ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے تھے، یعنی کبھی بغیر درمیانے اتحیات کے 4 یا 3 رکعت ادا نہیں فرمائی، ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھا کرتے تھے، اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، اور شیطان کے عقبہ سے منع کرتے تھے۔ شیطان کا عقبہ مرد کے لیے یہ ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف کر لے اور اپنے سینے پہ بیٹھ جائے، جس طرح خواتین بیٹھتی ہیں، وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس بات سے بھی منع کرتے کہ انسان درندوں کی طرح بازو بچھا لے، یعنی پورا بازو زمین پہ نہیں رکھے، اس طرح بازو رکھے، اور سلام کے ساتھ اپنی نماز کو ختم فرماتے تھے۔ عن ابی حمید الساعدی قال فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احفظکم الصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ اذا منکبیہ اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ ثم حسر ظہرہ فاذا رفع راسہ استوى حتی یعود کل فقار مکانہ فاذا سجد وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما واستقبل باطراف اصابع رجلیہ قبلۃ فاذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجلیہ الیسریٰ ونصب الیمنیٰ فاذا جلس فی الرکعۃ الآخرۃ قدم رجلیہ الیسریٰ ونصب الاخری وقد علی مقعدتہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں کہ ایک شخص نے رسول صحابہ کی جماعت میں فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد رکھتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت اللہ اکبر کہتے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے مقابل لے جاتے، یعنی تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کرتے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتے، ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوتی اور انگلیاں گردا گرد، اور پھر اپنی پیٹھ جھکاتے، یعنی پوری پیٹھ سیدھ میں کرتے، اور سیدھے کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ جب رکوع سے قیام کی طرف آتے تو پورے سیدھے کھڑے ہوتے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے۔ جس وقت سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھاتے نہ سکیڑتے، یعنی
اس طرح پوری کونی تک ہاتھ نیچے نہیں رکھتے تھے، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرتے تھے، یعنی صرف ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ طرف ہوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی جس حد تک ممکن ہے قبلہ کی طرف کی جائیں۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں اٹھا لیتے ہیں، بعض ایک اٹھا لیتے ہیں، بعض دونوں اٹھا لیتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پاؤں اٹھانے نہیں بلکہ پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف موڑنی چاہیے جتنی ممکن ہو۔ جب 2 رکعت کے بعد بیٹھتے تو اپنے پاؤں پر بیٹھتے، دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے، اور جس وقت آخری رکعت میں بیٹھتے بائیں پاؤں آگے نکالتے اور دوسرے کو کھڑا کرتے اور اپنی کولی پر بیٹھتے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع اذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما كذلك وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کندھوں کے درمیان تک اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے تکبیر کہتے، جب سر رکوع سے اٹھاتے اسی طرح اٹھاتے، کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور سجدوں میں اس طرح نہ کرتے تھے، یعنی جب رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور سجدے میں جب اٹھتے تو کچھ نہیں کہتے تھے، پھر دوسرے سجدے پہ چلے جاتے۔ اب ان میں بھی بہت سے اضافے آ گئے ہیں۔ اب جب امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بھئی کلمات تو بڑے مبارک ہیں، لیکن مبارک وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے، اس پر نہ کمی جائز ہے نہ اضافہ۔ بہت اچھے کلمات ہیں جو بعد میں اضافہ کیے ہیں علماء نے، اور ہر بندے کو شاید نہیں آتے، عموماً علماء تو یہ دہراتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سجدے کے درمیان بھی ایک دعا بیٹھتے ہیں، تو مجھے اب اس وقت یاد نہیں آ رہی، تو وہ بھی بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان حضور کوئی دعا نہیں فرماتے تھے۔ تو بہرحال بہتر طریقہ وہی ہے جو حضور کا ہے، اس میں کمی یا بیشی درست نہیں ہے۔ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں بہت سے اضافے کر دیے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے، کیوں اس میں اضافے اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ کلمات اچھے ہوں، دعائیاں ہوں، الگ دعا مانگو بھائی۔ جو الفاظ مبارک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ نافع رضی اللہ عنہ ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاة کبر رفع یدیہ اذا رکع رفع یدیہ قال سمع اللہ لمن حمد رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ رفع ذلك ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ابن عمر جس وقت نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رکوع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، 2 رکعتوں سے اٹھتے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے، یہ بخاری نے روایت کیا۔ یہ ہمارے جو بھائی رفع یدین کرتے ہیں یعنی ہاتھ اٹھاتے ہیں ہر تکبیر پر، یہ ان کی یہی سند ہے۔ لیکن شروع میں ایسا تھا، پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھائے۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہ عمل کرتے ہیں جو آخری عمل ہے حضور کا، اور جو رفع یدین کرتے ہیں ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، ان کا بھی ثبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ جو ہے یہ تفصیلات اور تشریحات ہیں۔ اصول ہے کہ نماز شروع کریں تو تکبیر سے کریں اور ہاتھ اٹھائیں، یہ اصول ہے۔ آگے جو تشریح ہے اسے فرع کہتے ہیں، فروعات ہیں، تشریحات ہیں۔ تو حضور سے وہ عمل بھی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے، تو اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، جو اس پہ کرتا ہے اس کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں حق پر ہیں کہ اصول ہے جب تکبیر کہی جائے ہاتھ اٹھایا جائے، کانوں تک، انگوٹھے کی انگلیاں کانوں کی لبوں تک، انگوٹھا کانوں کی لبوں تک جائے۔ تو اس میں بڑے جھگڑے ہیں اور بڑے تقسیم در تقسیم ہے، یہ تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے۔ اور دونوں امور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو کرتا ہے حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ عن مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بما اذنیہ فاذا رفع رأسہ من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلك وفي روایت حتی یحاذی بما فروع اذنیہ۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب تکبیر اولیٰ کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کانوں کے برابر لے جاتے، اور اس وقت رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور اسی طرح کرتے۔ ایک روایت میں یہاں تک کہ کانوں کے اوپر کی جانب برابر ہو جاتے۔ یہاں دو مرتبہ ثابت ہے، ایک دفعہ تکبیر اولیٰ کہتے اور پھر جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو پھر تکبیر پر پھر کان تک ہاتھ لے جاتے۔ وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِّنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَنْخُسْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کے وسلم کو دیکھا جب اپنے نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو نہ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھتے۔ تو ایک یہ ہے، اسے سجدے، اسے قیام استراحت کہتے ہیں، کہ دو سجدے کرنے کے بعد بھی ایک دفعہ بیٹھ کر پھر اٹھا جائے۔ تو یہ ضعیف اور بوڑھے لوگوں اور بیمار اور کمزور لوگوں کے لیے ہے کہ جو سجدے سے سیدھے اٹھ نہیں سکتے، اگر وہ دوسرا سجدہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور پھر آرام سے کھڑے ہوں تو یہ جائز ہے۔ اسے قیام استراحت کہتے ہیں، آرام کرنے کا۔ تو بیمار، کمزور اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے یہ جائز ہے، اور جوانوں کے لیے دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں جب تک ہمت ہے۔ عن وائل بن حجر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر ثم الطف بثوبہ ثم وضع یدہ الیمنی علی یسریٰ فلما اراد ان یرکع اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما وکبر ورکع فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ فلما سجد بین کفیہ۔ حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز میں داخل ہونے کی تکبیر کہتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے سے ڈھانک لیتے، یعنی اوپر جو چادر مبارک ہوتی اس میں ڈھانک لیتے، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ اس طرح نماز میں ہاتھ باندھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان دو انگلیوں سے یہاں سے پکڑا جائے، یہ انگلی یہاں اور یہ یہاں اور یہ اوپر، اس طرح، اور ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے، اپنی انہیں اونچا اٹھا کے رکھا جائے نہ نیچے کیا جائے، قدرتی طور پر جہاں آتے ہیں وہاں رکھا جائے۔ یہ بھی دیکھا گیا
کہ اس میں کسی نے اس طرح ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، کسی نے اس طرح پکڑا ہوتا ہے، کسی نے یہ نیچے لٹکایا ہوتا ہے اس طرح، یہ درست نہیں ہے۔ نماز کی حالت وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اپنی ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدے کے اوپر دونوں ہاتھ رخ انور کے ارد گرد ہوتے تھے۔ عن صاحب بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ حضرت صاحب سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وقائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يحوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من سنتين بعد الجلوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، اور جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے جاتے، اور جب رکوع سے واپس آتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور کھڑے ہو کر سیدھے کھڑے ہو کر فرماتے ربنا لک الحمد، پھر تکبیر کہتے اور جھکتے، پھر تکبیر کہتے اور سر اٹھاتے، یعنی سجدہ کرتے، پھر تکبیر کہتے، سجدے سے جلسے میں آ جاتے، پھر سجدہ تکبیر کہہ کر کرتے، پھر سجدے سے اٹھتے تکبیر فرماتے، ساری نماز اسی طرح پوری کرتے۔ اور جب 2 رکعت کے درمیانی اس جلسہ کے بعد اٹھتے تب بھی عطایات درمیان والا پڑھ کے اٹھتے تو تکبیر فرماتے تھے۔ عن جابر قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة طول القنوت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے جس میں جتنی زیادہ تلاوت کی جا سکے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے اسے قنوت کہا گیا ہے، اور وہ جتنی زیادہ ہو اتنی نماز زیادہ بہتر ہے۔ امام کے لیے ایک حد ہے کہ وہ مناسب تلاوت کرے، اس کے پیچھے کچھ ضعیف کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بیمار کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، تو امام کے لیے ہدایت ہے کہ وہ مناسب تلاوت کرے، لمبی نہ کرے۔ لیکن اپنی نماز جب پڑھے تو جتنا ہو سکے لمبی تلاوت کرے۔ ہمارے ہاں کام الٹا ہے، امام پیچھے بندے دیکھتا ہے تو لمبی تلاوت کرتا ہے، اور جب اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو سجدے پہ سجدہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ بھئی جب اپنی پڑھ رہے ہو تو اطمینان سے لمبی کر کے پڑھو، اور جب امامت کر رہے ہو تو مناسب کرو کہ بیمار بھی کھڑا رہ سکے، کمزور بھی کھڑا رہ سکے، بوڑھا بھی برداشت کر سکے۔ دوسری فصل عن ابی مید الساعدی رضی اللہ عنہ قال فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم بصلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فعارض قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ رفع یدیہ اذا یعزی بامام کبیر ثم یکبر ثم یقرأ ثم یکبر یرفع یدیہ حتی یحاذی بامام کبیر ثم یرکع یسرع راحلتا رکبتہ ثم یعتدل فلا یسبح راسہ وینکر ثم یرفع راسہ یقول سمع اللہ لمن حمدہ ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بمنکبیہ معتدلا ثم یقول اللہ اکبر ثم یہوی الی الارض ساجدا فیجافی یدیہ عن جنبہ
يفتو أصابع رجليه ثم يرفع رأسه يثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم يسجد ثم يقول الله أكبر يرفع يثني رجله اليسرى ويقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى مواضعه ثم ينهض ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حتى يعجب منهما بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها تسليم أخرج الرجل اليسرى وقعد متوركا على شكة الأيسر ثم سلم قالوا صدقت هكذا كان يصلي رواه أبو داود والدارمي رواه الترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح حديث أبي حميد ثم رفع بعض يديه على ركبتيه كأنه قابض عليها وتر يديه فنحاسهما عن جنبيه وقال ثم يجد فمكن أنفه وجبهته نحيا يديه عن جنبه وضع كفيه هذا ومنكبيه فرج بين فخذيه غير حامل بطنه ثم من شيء من فخذيه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجليه اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلة وضع كفيه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشمار بأصبعيه يعني السبابة في أخرى له وإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدميه اليسرى ونصب اليمنى إذا كان في الركبة أفضى ببركة اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية الواحدة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ورحمة مالك حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ میں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سے زیادہ جانتا ہوں انہوں نے کہا پس بیان کرو بتاؤ کیسی جانتے ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر کرتے پھر تکبیر کہتے پھر پڑھتے پھر تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے اور رکوع میں چلے جاتے پھر اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھتے کمر سیدھی کرتے نہ سر کو جھکاتے نہ بلند کرتے پھر اپنا سر اٹھاتے اور کہتے سمع اللہ لمن حمدہ پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کندھوں کے برابر کرتے سال میں سیدھے کھڑے ہوتے فرماتے اللہ اکبر سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکتے اپنے دونوں ہاتھ پہلوؤں سے دور رکھتے پاؤں کی انگلیاں کھولتے اپنا سر اٹھاتے اپنا بایاں پاؤں موڑتے اس پر بیٹھتے پھر سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ آ جاتی اس حال میں کہ برابر ہوتے پھر سجدہ کرتے پھر کہتے اللہ اکبر پھر اٹھتے بایاں پاؤں موڑتے اس پر بیٹھتے پھر اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ آ جاتی پھر کھڑے ہوتے دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے جس وقت 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے جیسے کہ انہوں نے تکبیر کہی تھی نماز کے شروع کے وقت پھر اپنی باقی نماز اسی طرح یہاں تک کہ سجدہ ہوتا جس کے پیچھے سلام ہے تو بایاں پاؤں نکالتے کولی پر بیٹھتے بائیں جانب سلام پھیرتے انہوں نے کہا تو انہیں سچ کہ اس طرح آپ نماز پڑھا کرتے روایت کیا اس کو ابو داؤد اور دارمی نے اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اب ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن اور صحیح ابو داؤد کی ایک روایت میں کہ ابو حمید کی روایت سے آپ نے رکوع کیا پھر اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے گویا کہ ان کو پکڑنے والے دونوں ہاتھوں کو چلے کی مانند کیا بس دور رکھا کونیوں کو اپنے پہلوؤں سے اور راوی نے کہا پھر سجدہ کیا اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹھہرایا اور ارادہ کیا دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور کیا اپنے دونوں کندھوں کے برابر رکھے اور دونوں رانوں کے درمیان کشادگی کی
اور پیٹ کو رانوں پر لگانے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ فارغ ہوئے پھر بیٹھے، اپنا پاؤں بچھایا، بایاں پاؤں بچھایا اور بائیں جانب پشت قبلہ کی طرف کی اور دایاں ہاتھ گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی سبابہ انگلی سے۔ ایک دوسری روایت میں جب دو رکعتوں پر بیٹھے، بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھے، دایاں کھڑے کرے، جس وقت چوتھی رکعت میں ہوتے بایاں پاؤں زمین پر لگاتے اور دونوں کو ایک طرف نکال دیتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری نماز تقریباً انہوں نے بتا دی اس عہد کی جب حضور رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ عطیات میں انگلی کا اٹھانا ایسا ہے کہ جب عطیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو، جب وہ کہتے ہیں اللہ الہ، تو اس وقت یہ جو انگلی ہے اس طرح بنا کر، ہاتھ کو اس طرح بنا کر اٹھائی جاتی ہے، الا اللہ پہ گرا دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی مسنون ہے، اگر کوئی نہ کرے تو حرج نہیں ہے، اگر کرے تو اس طرح اٹھا دیتے، اس طرح نہیں، ان انگلیوں کو اس طرح کر کے اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے چلی جائے، کیونکہ وہاں الہ کی نفی ہے تو حضور انگلی سے اشارہ فرما دیتے کہ اللہ ہے۔ آگے جب الا اللہ آ گیا تو اثبات آ گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ باقی ساری وہی نماز ہے جو آپ ادا فرماتے ہیں سوائے رفع یدین کے، چونکہ آخر میں حضور نے رفع یدین ترک کر دیا تھا، صرف تکبیر اولیٰ پہ فرماتے تھے۔ وعن وائل بن حجر انه ابصر النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام الى الصلاة رفع يديه حتى كان بحيال منكبيه وهذا بهما مائه اذنيه ثم قبل، رواه ابو داود في روایت يرفع بها الى اشامة اذنيه۔ حضرت وائل میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز میں کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کندھوں کے برابر ہو جاتے اور دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر، یعنی ہاتھ کندھوں کے برابر، انگوٹھے کان کے برابر ہوتے تھے، پھر تکبیر کہتے، اور ایک روایت میں کہ انگوٹھے اپنے کانوں کی لبوں تک اٹھاتے۔ ہمارے جو ساتھی اور رفع یدین کرتے ہیں، میں نے اکثر کو نماز پڑھتے دیکھا تو پورا رفع یدین نہیں کرتے، تکبیر کہتے ہیں یہاں تک رفع یدین اس طرح کر کے جلدی جلدی، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر یہ رفع یدین ہی کرنا ہے تو پھر پورا کانوں تک کیا جائے۔ وعن قبیصۃ بن حلب رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامنا فیاخذ شمالہ بیمینہ۔ حضرت قبیصہ بن حلب سے روایت ہے کہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کرتے تھے، اپنا بایاں ہاتھ دائیں سے پکڑتے، جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جاتا۔ وعن رفاعة بن رافع قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي، قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك، فإذا رفعت فقم صلبك ورفع رأسك حتى يرجع۔ يرجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فامكن للسجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن۔ هذا لفظ المصابيح ورواه ابو داود مع تغيير تفسير، رواه الترمذي۔ قال إذا قمت إلى الصلاة توضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم، إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فحمد الله وكبر وهلله ثم ركع۔
حضرت فؤاد بن رافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے مسجد میں نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز دہرا لے، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کیا مجھے سکھا دیں اللہ کے رسول کس طرح پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قبلے کی طرف منہ کرے، اللہ اکبر کہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ اور جو اللہ چاہے قرآن میں سے پڑھ، پھر رکوع کر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ اور ٹھہر اپنے رکوع میں، پھیلا اپنی کمر کو جو وقت تو سر اٹھائے سیدھی کر اپنی پیٹھ، رکوع میں بھی سر اور پیٹھ بالکل سیدھا کر کے سکون سے تسبیحات پڑھے، پھر کھڑا ہو رکوع سے واپس آ میں اللہ لمن حمدہ، تو پورا جسم اپنی جگہ سیدھا کرے اور پھر اٹھا اور پھر سیدھی کر اپنی پیٹھ اور اٹھا اپنے سر کو یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں کو پھر جوڑوں میں بیٹھ جائیں۔ سجدہ کرے تو ٹھہر واسطے سجدہ کہ جب تو اپنا سر اٹھائے، بائیں ران پر بیٹھ اپنی ہر رکعت میں سجدہ کہ تو اطمینان کرے، سجدہ بھی سکون سے کر۔ اور پھر ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ تو نماز کی طرف کھڑا ہو، وضو کر جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، پوری یعنی تسلی سے وضو کر، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ، اچھی طرح نماز ادا کر، تیرے ساتھ قرآن ہو پڑھ، اگر زیادہ ہو الحمدللہ کہہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر رکوع کر۔ یعنی نماز کو پورے سکون سے ہر رکن ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ وعن الفضل بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتسكن ثم تصنع يدك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك تقول يا رب يا رب من لو يفعل ذلك فهو كذا وكذا وهو في روایت هو خداج۔ حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دو رکعت ہے، ہر دو رکعت کے بعد تشہد ہے اور خشوع اور عاجزی اور مسکنت ظاہر کرنا ہے، پھر تو اپنے ہاتھ اٹھا اور کہتے کہ اپنے پروردگار کی طرف بلند کر، دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ کے سامنے کر اور کہے میرے رب اے میرے رب۔ جس شخص نے نہ کیا وہ شخص ایسا ہے جس میں بس وہ ناقص ہے۔ نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے ارکان کی تکمیل کے ساتھ ادا کر، اس کے بعد دعا کر، اور دعا میں دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، اور پھر اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگ۔ آج کل تو کچھ لوگ اس دعا کا بھی انکار کر رہے ہیں، پھر دعا کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہتھیلی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، حالانکہ یہ مسنون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عن سعید بن الحارث بن المعلى قال رضی اللہ تعالی عنہ قال صلنا ابو سعید الخدری فجہر بالتکبیر حین رفع راسه من السجود وحین سجد وحین رفع من الرکعتین وقال هكذا رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن حارث بن معلى سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو نماز پڑھائی، پکار کر تکبیر کی، اپنا سر سجدے سے اٹھایا، جب سجدہ کیا دو رکعت سے اٹھے اور کہا جس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس طرح آپ کو نماز پڑھائی۔ اسی طرح ہر امام سجدے رکوع میں تکبیر بلند آواز سے کہتا ہے۔ وعن اکرمۃ قال صلیت خلف شیخ بمکہ فکبر سنتین وعشرین تکبیرۃ قلت لابن عباس انہ احمق فقال تقلت امک سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اکرم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے 22 تکبیرات کہی۔ اگر 4 رکعت نماز ہو تکبیرات 22 ہی بنتی ہیں۔ میں نے ابن عباس تو کہا یہ احمق ہے، انہوں نے کہا تیری ماں تجھ کو گم کی، عربی محاورہ تھا جیسے ہم کہتے ہیں نالائق، کہ تیری ماں تجھے گم کرے، یہ ابو القاسم رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
عن علی ابن حسین مرسلا قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع لم يزل تلك صلاة صلی اللہ علیہ وسلم حتى لقي اللہ۔ حضرت علی ابن حسین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرسل طور پر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اور جھکتے اور اٹھتے، جب رکوع میں جاتے یا کھڑے ہوتے یا سجدے میں جاتے تکبیر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ اللہ کریم سے ملاقات فرمائی۔ ان علقمۃ قال لنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ مع تکبیر الافتتاح، رواه الترمذی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ہم کو کہا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھاؤں؟ پس نماز پڑھائی اور تکبیر کے لیے صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، یعنی تکبیر اولیٰ کے لیے جب نماز شروع کی اللہ اکبر کا اس وقت ہاتھ اٹھائے، پھر کسی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا، اسی پر حنفی عمل کرتے ہیں۔ عن ابی حمید ساعدی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ حضرت حمید ساعدی سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلہ رخ ہوتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ تکبیر اولیٰ پر صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، شروع میں ہر تکبیر پہ بھی اٹھاتے تھے، لہذا جو رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی حق پر ہیں، ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں وہ عمل پہلے ضرور کرتے تھے، پھر وہ آپ نے ترک کر دیا اور آخری عمر میں صرف ایک تکبیر پہ تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فی مؤخر الصفوف رجل فاسعى الصلاة فلما سلم ناداه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان الا تتق اللہ الا ترى كيف تصلي انكم ترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون والله اني لارى من خلفي كما ارى من بين يدي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ظہر کی نماز تھی، اور پچھلی صفوں میں ایک آدمی جس نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھی، جب حضور نے سلام پھیرا تو اس کو آواز دیا ہے فلاں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو دیکھتا نہیں تو نے کس طرح نماز پڑھی، یعنی نہ رکوع پورا کیا نہ سجود، جلدی جلدی کرتا رہا، کیا کیا تو نے؟ پھر فرمایا تمہارا خیال ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھ پہ پوشیدہ رہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ تو پیچھے تھا تو فرمایا تمہیں یہ گمان ہے کہ مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اس پہ بڑے تماشے بن گئے ہیں، تو عجیب و غریب لوگوں نے کہا لیا اب دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اپنے انبیاء کو سب سے زیادہ علوم دیتا ہے، جب چاہتا ہے جو کمال چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ نبی بہت عظیم ہستی ہوتی ہے، ہم نے ایسے ولی بھی دیکھے ہیں جو کئی بار پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب نبی کے تو فعل ہی ہوتا ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو ساری دنیا منکشف ہو جاتی ہے، جیسے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس طرح ہم نے زمینوں آسمانوں کی ساری بادشاہت ابراہیم کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ ایک وقت وہ بھی تھا، ایک وقت وہ بھی تھا جب حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو تو یہ نہیں بتایا کہ جنت سے دم پا لیجیے،
اگر یہ انہیں پتہ ہوتا تو پھر یہ ڈرامہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ بیٹے کو لیٹاؤ ذبح تو دمبا کرنا ہے، پھر تو کوئی نہیں۔ بات تو یہ تھی کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری چلا دی، گردن ذبح ہو گیا، خون بہہ گیا، تب پٹی کھولی، دیکھا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا کھڑا ہے، تو پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیا، میری قربانی تو نہیں ہوئی۔ تو فوراً وہی آئی، قد صدقت رویا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، یہ میری قدرت تھی کہ میں نے اسماعیل کو بچا لیا اور دمبا ذبح کرا دیا، جنت سے بھیج دیا، یہ میری حکمت۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انبیاء مرکز ہوتے ہیں ان عجائبات کا، ان معجزات کا۔ یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہے سارا عالم واضح کر دے، نہ چاہے تو پاس کی بھی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ دائمی علم صرف اللہ کریم کا ہے۔ اور دنیا میں مخلوق کو جتنے علوم عطا ہوئے، سب سے زیادہ علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔